بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسامی، ناموں کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ چند ایک آداب اور چند ایک اصول سامنے آئے تھے کہ نام کیسے رکھنا چاہیے، نام رکھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کون کون سے نام ایسے ہیں جو ان اصول پر پورا نہیں اترتے اور وہ نام رکھنے نہیں چاہیے۔ اس باب میں صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو احادیث ذکر کیے ہیں، ان احادیث میں دو حدیثیں جن کی طرف زیادہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے وہ نام ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کو سب ناموں میں زیادہ محبوب نام ہے، اور دوسرے وہ نام کون سے ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچے نام ہیں۔ نام سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جو ذاتی نام ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نام قرآن میں استعمال ہوئے۔ جہاں تک احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بات کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، اپنی نبوت کو بیان کرتے ہیں، اور نبوت کے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد بھی اللہ کے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ دوسرا نام ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جہاں تک قرآن میں حضور کے صفاتی نام ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، اور مختلف القابات سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں یاد کیا، اور یہ حضور کا اعزاز ہے کہ باقی انبیاء کو اللہ نے نام لے کر پکارا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر اللہ نے کہیں بھی خطاب نہیں کیا قرآن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نام ہے احمد، اس پر ذرا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل اسی احمد نام کو لے کر جو قادیانی ہے، جو مرزائی ہے، جو لعین ہے، جو لعنت کے مستحق ہے، وہ بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اور قادیانیوں کی، مرزائیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ آپ کو احمد لگا ہوا نظر آئے گا، یہ نہیں کہ جتھے کوئی احمد نام نظر آ جاوے تو آپ کو جی قادیانی ہے۔ مثلا عبداللہ احمد، عبد الرحمن احمد، فلاں احمد، فلاں احمد، یہ نام عام طور پر قادیانیوں میں چلتے ہیں، مختلف ان کے پہچان ہے، مختلف ان کی نشانیاں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اسی نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن میں جو احمد ہے کہتے ہیں یہ اسی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کو محبوب نام ہے، اس لیے اللہ نے ان کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور اپنے حبیب کا نام، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ نے خود نام سوچا، اوروں نے بھی نام سوچا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پسند کیا اور انہوں نے کہا میرے اس بیٹے کا نام محمد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور محمد جن کی ساری کائنات مل کر تعریف کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے. باقی جہاں تک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام، میں اس لیے بات کی کہ یہ کہیں ذہن میں نہ آئے کہ جو اللہ کو محبوب نام ہے حدیث کے حوالے سے وہ دو نام بنتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کو سب ناموں میں جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ دو نام ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. علماء نے وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ اللہ کو بندے میں جو سب سے زیادہ محبوب صفت ہے، سب سے زیادہ محبوب وصف ہے وہ بندگی ہے، عبدیت ہے، اور ان دو ناموں سے عبدیت واضح ہوتی ہے، اس لیے اللہ کو یہ دو نام زیادہ پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ اللہ کے بندے، عبد الرحمن رحمان کے بندے. یعنی جن جن ناموں میں عبد کی نسبت، عبدیت کی نسبت، بندگی کی نسبت رحمان اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ نام اللہ کو، کیونکہ اللہ نے بندے کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بندے کے پیدائش کا مقصد ہی عبدیت ہے، تو اس میں عبدیت واضح طور پر سامنے آتی ہے، اس لیے اللہ کو یہ دو نام زیادہ محبوب ہیں. اور وہ دو نام جو اللہ کو جو سچے نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان دو ناموں کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے روایت آ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نام جو اللہ کو سب سے زیادہ سچے ہیں. تو دوسرا وہ دو نام جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نام سچے نام ہیں، ان میں ایک حارث ہے اور دوسرا حمام ہے. حارث کا معنی محنت کرنے والا، ہر بندہ محنت ہی کرتا رہتا ہے، اور دوسرا حمام ہم سے ہیں، اس کا معنی غور و فکر کرنے والا. تو ہر بندہ کسی نہ کسی سوچ میں، کسی نہ کسی غور و فکر میں لگے ہی رہتا ہے. تو یہ دو نام ایسے ہیں جن کا نام رکھے گئے ہیں ان کے اوپر پورے طور پر صادق آتا ہے. وگرنہ جیسے میں نے آپ کو کہا کسی کا نام آپ صدیق رکھ دیں گے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صدیق اکبر، سچے تھے، ہر موقع پر سچ کر دکھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا. اب ہم نام صدیق رکھ لیتے ہیں، بات اس میں صداقت والی کوئی نہیں ہوتی. نام اس کا ہم اور رکھ لیتے ہیں، وہ اپنے نام کے اس معنی کے بالکل خلاف اور الٹ چلتا ہے. تو اس لیے دو نام اس لیے سچے ہیں کہ جن کے بھی یہ نام رکھے جائیں، ہر ایک بندے میں یہ دونوں چیزیں، حارث محنت کرنے والا اور حمام غور و فکر، غور و بچار کرنے والا، سوچ و بچار کرنے والا، یہ دونوں باتیں ہر ایک اعتبار سے پائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک نام رکھنے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ نام آپ لیں گے، کسی کے بارے میں پوچھو گے، ہاں بھائی مثلا نجیح، رباح یہ موجود ہے، افلح موجود ہے، آپ کہیں گے نہیں موجود، تو اس سے بدشگونی پیدا ہوتی ہے. تو اس بدشگونی سے بچنے کے لیے ہر وہ نام جس میں بدشگونی ہو، جس میں ایسی کوئی سوچ پیدا ہو رہی ہو، تو اس نام رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ باتیں ذہن میں رہیں کہ یہ چند ایک اصولی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. باقی انشاءاللہ حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیث میں جیسے جیسے کوئی بات سامنے آتی جائے گی تو انشاءاللہ وہ بات کرتے رہیں گے. کوشش کرنی چاہیے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر، کیونکہ نام زندگی میں ایک ہی بار رکھا جاتا ہے، بار بار. اور ہمارے ہاں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ نام رکھنے کے بعد اس کا نام کا اندراج بھی ہوتا ہے. اب نام کی تبدیلی اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بعض اوقات اخبار میں خبر دو اور اخبار میں جو ہے وہ تراشا لے آؤ، نادرہ کے چکر کاٹو اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہو. بندہ کہ یار نہ ہی رکھدا نہاتے چنگا سے. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ والدین کے حقوق
اولاد کے والدین کے اوپر جو حقوق ہے ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کا کوئی اچھا نام تجویز کرنا، کوئی اچھا نام رکھنا، اور بہتر سب سے یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر ہم نام رکھیں. جیسے مثلا زین العابدین ہے، بہت پیارا نام ہے، بہت اچھا نام ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس طرح اویس قرنی ہے، اسی طرح عبد القادر جیلانی ہے، اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کے علاوہ جو اچھے نام ہیں وہ نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ پرانے لوگ ہیں، یہ پرانے نام ہے اور یہ بہت پہلے کے لوگ رکھے ہوئے نام ہے، ہم کوئی نئے نام تلاش کریں گے، ان باتوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے.